بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أرسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدقت يا رب العالمين
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قاری سعد اللہ صاحب آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مبر فرما رہے تھے۔ آج کی اس دعائیہ تقریب میں ہمارے قرب و جوار میں حویلی لکھا سے پاکپور سے میاں رفیق احمد بٹو صاحب سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا، ان کے برادران، ان کے صاحبزادگان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کے لیے دوست احباب معززین علاقہ، ان کی برادری کے احباب جو ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ اور سٹیج پر اس وقت میں دیکھ رہا ہوں میرے بائیں جانب دیوان ندیم احمد ایڈوکیٹ صاحب اور دیوان عدنان ابلاغ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ صدر ہیں سول سوسائٹی اتحاد حویلی لکھا کے، ان کے ساتھ میاں ریاض احمد بٹو صاحب ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے علاقہ کی عادل عزیز سماجی شخصیت جناب طارق ارشاد چودھری صاحب اور ان کے صاحبزادے عادل رفیق بٹو صاحب اور میاں نذیر احمد بٹو صاحب اور جناب خالد علی خان لودھی صاحب جو کہ سابق پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے، اور میاں منظور احمد بٹو صاحب، سردار خان صاحب اور دیگر ان کے برادران، ان کے عزیز و اقارب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو آج کی اس دعائیہ تقریب میں بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں پیش کر رہا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے طالب علم نالین مصطفیٰ، جن کو میاں رفیق احمد بٹو صاحب کی خصوصی خواہش پر جو ہے نعت خوانی کے لیے بھی تیار کیا گیا، اور اسکول کی طرف سے مختلف علاقہ جات کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ کپواڑہ، ساہیوال ڈویژن اور لاہور تک میاں صاحب کی خواہش مطابق اس بچے نے سرکاری اسکولوں کے جو پروگرام سے ان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور تشریف لاتے ہیں نالین مصطفیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ نالین مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ میرا ٹر گیا ساول یار، او یار نے کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار، او یار نے کوئی موڑ لیا، میں پیا لاچار نے کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار، میرا ٹر گیا ساول یار، سنجڑی رہ گئی میں وچ حویلی، چک مہارا ٹر گئے نے بیلی، سنجڑی رہ گئی میں وچ حویلی، چک مہارا ٹر گئے نے بیلی، اج جاون دا نہیں وار، او وار نہیں کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا سامان، او یار نہیں کوئی موڑ لیا، میں پیا لاچار نہیں کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار، سجن جنا دے پاؤن جنایاں، رڑ جاندے نے او وانگ سوگایاں، بھل جاندے نے ہار سنگار، سنگار نہیں کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار، او یار نہیں کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار، او یار نہیں کوئی موڑ لیا، میں پیا لاچار نہیں کوئی موڑ لیا، میرا ٹر گیا ساول یار۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں
کلام پیش کر رہے تھے جناب نالین مصطفیٰ حویلی لکھا سے کہ آپ میاں رفیق احمد بھٹو صاحب کی اس اچانک موت پر ان کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے اعزاز حاصل ہے۔ میاں صاحب کی رفاقت محبت سے ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بہتری کے لیے تعلیمی ماحول کی بہتری کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے وہ شامل رہی۔ اس کے بعد میاں صاحب حویلی لکھا میں بطور پرنسپل تشریف لائے۔ اس سے قبل وہ بصیر پور میں تھے، چپلی پور میں گورنمنٹ ہائی اسکول چپلی پور میں تھے، بصیر پور گورنمنٹ ہائی اسکول میں تھے۔ حویلی لکھا میں انہوں نے اساتذہ کی بہت زیادہ رہنمائی کی اور تعلیمی نظام کو بہت بہتر بنایا۔ خالد علی خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے بعد وہ تشریف لائے اور حویلی لکھا کے لیے انہوں نے اپنی وہ ہم پکڑ کر ادھار پکڑ کر جو ہے وہ پے کرتے تھے، کیونکہ سرکاری اسکولوں کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے۔ تو اب الحمدللہ واپڑا والے جو ہیں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے مقروض ہیں، ہمارے یونٹ جو ہیں وہ ادھر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو میاں صاحب ایک بہترین معلم تھے، ایک بہترین سپیکر تھے، موٹیویٹر تھے، اور ضلع اکاڑا میں بہت زیادہ تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھی کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہیں جو میں آتے تھے، بڑی میچنگ کرتے تھے، بہت خوش اخلاق تھے، اور ان کے چہرے پہ میں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی تو ہم ان سے جا کے اپنا رونا روتے، تو طارق صاحب وہ کہتے کہ یار اپنی پریشانیاں جو ہیں آپ ادھر ہی چھوڑ کے جایا کریں، انجوائے کریں، لائف بہت مختصر ہے۔ تو ایک دفعہ بھٹو صاحب کے ایک عزیز تھے میاں خالد بھٹو، جمال کوٹ میں ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ کے لیے جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے یار میں جو ہے نا بہت پریشان ہوں کہ میرے بہت اچھے دوست جو ہے نا یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ایوری باڈی ہیز ٹو ڈائی۔ تو کہتا یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میرے ابھی بہت سارے کام جو ہیں وہ میں نے کرنے ہیں، تو بہت ساری ذمہ داری۔ میں نے کہا جی اللہ بہتر کرے گا۔ اس کے بعد میں نے ان کو یہ سوشل میڈیا کی طرف جو ہے تھوڑی سی ان کو میں نے توجہ دلائی اور اس طرف میں نے ان کو لگا دیا۔ سوشل میڈیا پہ وہ بڑے ہمارے زندہ دل اور بڑے ایکٹیوسٹ تھے، روزانہ کی بنیاد پر ان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ فیس بک جب ہم صبح اوپن کرتے تھے تو میاں صاحب کی زیارت ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر صاحب ہم گاڑی میں جا رہے تھے کہیں فاتح خوانی کرنے کے لیے، تو کہتے کہ یار ساجد مجھے بتاؤ کہ جب میں مروں گا تو میری پوسٹ کس طرح تم لگاؤ گے؟ تو میں نے کہا جی آپ کا تو مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کہتے نہیں یار مرنا تو سب نے ہے، کون مرنے سے کون انکاری کر سکتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے۔ تو کہتا میں نے تمہاری پوسٹ بنا رکھی ہے کہ جب تم نے مرنا ہے تو تمہارے لیے میں یہ الفاظ استعمال کروں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے کون کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ کہتا مجھے ذرا سناؤ تو صحیح۔ تو میں نے پھر ان کو سنایا کہ ضلع اکاڑا کے انتظامی 9 محرم کو ہمارے شہداء کا دن ہے، 10 محرم کو بھی شہداء کا دن ہے۔ تو وٹو صاحب جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے، ان کی قبر پر جو ہے وہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، قبر کی ان کی جو مشکلات ہیں، جو آخر کی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے۔ تو مجھے نظر آ رہے ہیں ان کو تھی تو میاں ماجد حسین بھٹو صاحب سابق صدر بار ایسوسی ایشن جو ہیں اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ تو اب میں انوائٹ کر رہا ہوں چند اشعار کے لیے جناب غلام رسول صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دوستان عزیز یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے جو ہے اینڈ ہو جائے گا، زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہے، اس کو میں مینج کر رہا ہوں۔ رات ہماری ڈسکس ہوئی ہے میاں نذیر احمد بھٹو صاحب کی اور قاری صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، انشاءاللہ 3 بجے جو ہے وہ ختم پاک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم،
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کرام قدر 2 یا 3 منٹ کی میری حاضری ہے. مجھے حکم ہوا ہے تو آپ بلا تخیر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کی نذرانے پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں انہی الفاظ سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. وہ کدی نہیں مردے بھاوی مر جاون، وہ کدی نہیں مردے بھاوی مر جاون، جگ اتے جنہاں دی یاد ہوے. میں نے کہا کہ وہ کدی نہیں مردے بھاوے مر جاون، جگ اتے جنہاں دی یاد ہوے. رب قبر وچ عزتاں دیندا ہے نیک جنہاں دی پیچھے اولاد ہوے. رب قبر وچ عزتاں دیندا ہے نیک جنہاں دی پیچھے اولاد ہوے. سردار حسین سردار لکھتے ہیں کہ گھڑی گھڑی کی گھڑی نو ویکھنا ہے پرا جان دے ذکر سرکار دا ہے. سردار پر نور رکھے ہے دعا میری، ہے دعا سب دی، ہے دعا میری میاں محمد رفیق قبر تیری اللہ سونا پر نور رکھے. وسن رب دی رحمتہ ہر ویلے سایہ رحمت رب غفور رکھے. اور تیری قبر پھلاں دی سیج ہوئے. استاد جی تہاڈی قبر پھلاں دی سیج ہوئے. ہر بلا مولا تیتھوں دور رکھے. سچے ہاتھ وچ ہووے اعمال نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے. سچے ہاتھ وچ ہووے اعمال نامہ. استاد جی تواڈے سچے ہاتھ وچ ہووے اعمال نامہ کالی کملی دے تھلے. جو جاتا ہوں قبلہ کاری محمد سعد اللہ صاحب سے میں خصوصی ان کا دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر جن نبی دا دکھایا ہوئے تو ثبوت دیو. جناب نا سیدنا صدیق اکبر جن نبی دا دل دکھایا. شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے، عداوت حسین کی. ارے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. ہاں بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. ماشاءاللہ غلام رسول صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں شہداء کربلا حضرت امام حسین کی یاد میں ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. سلامت رہیں. دوستان عزیز اب میں پلٹ رہا ہوں ہمارے قبلہ کاری سعد اللہ صاحب حضرت علامہ مولانا سعد اللہ صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ 15 منٹ کے اندر آپ اپنی گفتگو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
آدمی کا جسم کیا ہے شیدا جس پہ جہاں ہے، آدمی کا جسم کیا ہے شیدا جس پہ جہاں ہے، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان ہے، خون ہے اس میں گارا ہڈیاں اینٹ کی ہیں، چند سانسوں پہ کھڑا یہ خیالی آسماں ہے، موت کی پرزور آندھی جب ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب ٹکرائے گی، یہ عمارت گر کر خاک میں مل جائے گی، تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں، اس کا بھروسہ کچھ نہیں، آخرت کی فکر کرنی ضروری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ضروری ہے، عمر ایک دن گزرنی ضروری ہے، قبر پہ میت اترنی ضروری ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی یہ زندگانی، یہاں کسی بھی رہنا نہیں ہے، لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، اس دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی، لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، اس سب نے اپنے سکے جلائے، اس سب کو جانا پڑا بالآخر، اس سب کو جانا پڑا بالآخر، او موت سے کوئی بچتا نہیں ہے، 4 دن کی زندگانی، یہاں کسی بھی رہنا نہیں ہے، تو مشورہ کہ چھوڑ کر اسی دنیا سے یاری، او توڑ کر اسی دنیا سے یاری، اب موقع ہے کر تیاری، او چھوڑ کر اسی دنیا سے یاری، اب موقع ہے کر تیاری، او دن رات اسی غفلت میں رہنا، او سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، او دن رات اسی غفلت میں رہنا،
4 दिन की ये जिंदगानी, यहाँ किसी भी रहना नहीं है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अज दी बड़ी ही बाबरकत महफिल, इस हाल सवाब दी महफिल है। साडे बड़े ही मोहतरम, बड़े ही प्यारे भाई जनाब मोहतरम महरे तालीम, बेशुमार उन्हां दे अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियतां रखियां। मोहतरम मियाँ मोहम्मद रफ़ीक अहमद साहब भट्टू मरहूम, जो कि इस फानी दुनिया को रुखसत हो गया। यकीन जानो बड़ा दिल गमज़दा है, क्योंकि जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे सन, मियाँ मोहम्मद साजिद साहब, उन्होंने भी कुर्बत दा बहुत करीब सन, लेकिन चूँकि मैनू 25 साल हो गए इस गाँव के अंदर इमामत, किताबत, बच्चों की पढ़ाई, तो मियाँ साहब बहुत ही अच्छे इंसान सन। अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए। आमीन ते कह दो। आमीन। किस वास्ते आए हैं? दुआ वास्ते आए हैं। खामोश ही बैठे हो सारे। अल्लाह ताला उन्होंने कामल बख्शिश फरमाए। ये दुनिया फानी है, किसी ने भी इस दुनिया के अंदर रहना नहीं। जेड़ा भी आया है वो दुनिया तो जान वास्ते आया है, कोई भी हमेशा रहने वास्ते नहीं आया। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मालिक कायनात ने ऐलान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान। मेरे महबूब फरमा दीजिए, कुल्लु मन अलैहा फान, कि कायनात की हर चीज फानी, फना होने वाली। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बता जिस साथ है बाकी रहने वाली जात, वो इज्जत वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। बाकी जितनी भी मखलूकात है सब ने इस दुनिया को चले जाना, लेकिन जाना तो है, लेकिन इंसान जिंदगी इस अंदाज के नाल गुजार के जावे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके जावे, फायदा पहुंचा के जावे, कि उनके जावन तो बाद अल्लाह के जेड़े बंदे ने, अल्लाह की जेड़ी मखलूक है वो तरफ दुआ करे उनके वास्ते, उन्होंने एहसास हो कि साडे विच वो इंसान चला गया जेड़ा साडा हमदर्द सी, जिंदे नाल साडी मोहब्बत सी। मैं बस एक दो बातां अर्ज करना चाहना, जेड़ा डायरेक्ट मेरे नाल मियां साहब की एक मोहब्बत से, एक प्यार से, जदों भी बुलाते सन गफसी हजरत साहब, कारी साहब, जदों भी गुफ्तगू होती, जदों उन्होंने कोल बैठा जाता, जदों कोई दीनी बात होती तो तरजीह देंदे सन, नहीं कारी साहब बैठे ने, हजरत साहब बैठे ने, बेहतर जानते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्होंने दीनी उलूम के अंदर भी महारत हासिल, कई मरतबा कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा करना, गुफ्तगू होनी, लेकिन मोहब्बत करते सन। बहुत सारे अहबाब मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मौजूद ने, महरे तालीम इस मजमे के अंदर बहुत सारे मौजूद ने। मैं एक बात उन्होंने मोहब्बत की कि एक इमाम मस्जिद नाल, एक हाफिज़ कुरान दे नाल उन्होंने मोहब्बत की सी, कदर की करते सन। एक वाकया मैं अर्ज करना चाहना, मेरे शरीफाबाद इज्जत माब चौधरी तारिक रिशाद साहब तशरीफ फरमाने, मेरा पिंड, मैं शरीफाबाद, मेरा पिंड शरीफाबाद। तो एक बंदा आया बड़ा मजबूर सी, उनको जरूरत सी, उन्हें सैन कराने सन। मियां साहब मसरूफ सन या की मामला सी, उन्हें बड़ी कोशिश की थी कि मेरे सैन कर दो, लेकिन अगो इनकार होया। लेकिन वो जदों साथी निकलने लगा तो उनको बंदा मिले, उन्हें कहा कि तुसी इंज करो, तुसी जाओ ना, तुसी कारी साहब को चले जाओ, अगर वो कह देंगे तो फिर वो जरूर सैन कर दे। वो साथी जदों मैं क्लास से थी, मैं बच्चे पढ़ा रहा सी, बच्चे पढ़ रहे सन अल्लाह का कुरान, ते मेरे को आया कहते जी एक सैन कराने ने कारी साहब, मसला बड़ा है, मैं मजबूर पढ़ा, ते ये सैन कराने ने मियां साहब को, तुसी मेहरबानी करो। यकीन जानो, मैं अपने एक तालिब इल्म को कहा, मैं कहा बेटा जाओ मियां साहब को कहा भी एहसान कर।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ अता फरमाए। और वो जो बंदा भी खुश होके गया। एक तो और वाकयात भी ने उन्होंने जिंदगी नाल ताल्लुक रखते हैं। हक यही बनता है कि जान वाले दी अज अजीब सारी आदत बन गई है, असी जान वाले दी गीबत उनकी चुगलियां शुरू कर देने। हुक्म है वे कि जान वाले दी खूबियां नु बयान किया जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदे मुतल्लक तवज्जो, उसी गवाही दी कि बड़ा अच्छा इंसान है, तो फरमाया कि मैं नबी ने क्या वाजबत, मतलब कि कहते थे जन्नत वाजिब हो गई है। अगर दूसरे अल्फाज के नाल किसी को याद किया गया, फरमाया कि दोजख वाजिब हो गई है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकद्दस कुरान मजीद जेड़ी में आयत तिलावत की थी, इसके अंदर मालिक कायनात सच का नाम है, हुसैनियत सदाकत का नाम है, हुसैनियत शराफत का नाम है, हुसैनियत अदालत का नाम है, हुसैनियत अमानत का नाम है, हुसैनियत किसी का हक नाम मारत का नाम है, हुसैनियत अल्लाह के हुजूर सर झुकाने का नाम है। घराना ये जरूरी जिक्र करना, अफजल है दो जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना, नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का है। तो इस तरह की जिंदगी गुजार के जाइए, अपनी अल्लाह को राजी करके जाइए। अल्लाह पाक फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मेरे बंदे वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर तेरे अमाल का पूरा पूरा तेन बदला दिया जाएगा। कामयाब कौन है? फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, फरमाया जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया फक़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला बिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أكبر ولله الحمد. حضرات وکال میاں صاحب کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور گورنمنٹ ہائی اسکول وساوے والا کے پرنسپل سر ظفر اقبال انجم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور فیضی صاحب کے ساتھ دوست آئے ہوئے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول بھومن شاہ سے، سبھی اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کے ایڈمن آفیسر سر افضل صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور دیگر جتنے مہمان جو ہیں آج کے اس بزم میں آج دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے ہیں، سب کا اپنا میاں صاحبان کے صاحبزاد جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے علاقہ کی بہت ہی بڑی سماجی سیاسی شخصیت دیوان اخلاق احمد صاحب جو کہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، ان کے صاحبزادے دیوان وفاق احمد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ابھی جو ہے وہ میاں سرفراز احمد ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ مسالتی کونسل سول سوسائٹی اتحاد اور سینئر وکلاء میں ان کا شمار ہے، ان کے ساتھ وکلاء کی ٹیم جو ہے جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں میاں اعجاز احمد بٹو صاحب والا سے، ان کو بھی اور دیگر احباب کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور محکمہ تعلیم کے جتنے بھی ارباب اختیار اور ایجوکیشنسٹ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں، سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گا میاں نذیر احمد بٹو صاحب سے کہ بیٹے عادل رفیق کی جو ہے وہ دستار بندی کروائیں گے۔ جی میاں منظور احمد صاحب جو ہیں وہ کروائیں گے دستار بندی۔ کلمہ شریف مل کے پڑھی گیا لا الہ الا